کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 4 سادہ مشورے کسی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں؟ یہ کہانی ایک نکمے نوجوان کی ہے جو دانائی کے موتیوں سے نہ صرف اپنی قسمت بدلتا ہے بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی سیکھتا ہے۔ لیکن کیا جھوٹ اور سچائی کے بیچ کا راستہ ہمیشہ کامیابی کا ضامن ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس حیرت انگیز کہانی کو۔ ایک گاؤں میں ایک نالائق اور سست نوجوان رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتا تھا جو اس کے نکمے پن سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا تھا، نہ ہی کھیتی باڑی، نہ لکڑی کاٹنا اور نہ ہی چھوٹے موٹے کام۔ چچا اور چچی نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ انہوں نے رحیم کی شادی ایک نیک دل اور صبر کرنے والی لڑکی آمنہ سے کر دی، لیکن آمنہ جلد ہی سمجھ گئی کہ رحیم نالائق اور بیکار ہے۔ ان کی زندگی غربت میں گزرنے لگی۔ ایک دن آمنہ نے رحیم کو کہا کہ ہماری حالت نہیں بدل سکتی جب تک تم کوئی راستہ نہ نکالو۔ جا کر کچھ دانائی حاصل کرو، کوئی ہنر سیکھو۔ رحیم ایک قریبی گاؤں گیا، جہاں ایک دانا آدمی کے بارے میں سنا تھا۔ وہ دانا آدمی معمولی قیمت کے بدلے مشورے دیتا تھا۔ رحیم نے دانا آدمی کو چند سکے دیے اور اس نے رحیم کو 4 مشورے دیے۔ ہمیشہ اکثریت پر اعتماد کرو، اپنے مالی معاملات راز میں رکھو، اپنی بیوی کو کبھی سچ مت بتاؤ، بادشاہ کے سامنے ہمیشہ سچ بولو۔ رحیم نے ان 4 مشوروں کو یاد کر لیا اور واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ واپسی پر راستے میں رحیم نے ایک مردہ فقیر کو دیکھا جس کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ اسے دفن کیا جائے یا وہیں چھوڑ دیا جائے۔ رحیم نے پہلے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اکثریت کی رائے مانی اور دفن کرنے میں شامل ہو گیا۔ دفن کے دوران رحیم کو فقیر کے کپڑوں میں ایک تھیلی ملی جس میں سونے کے سکے تھے۔ اس نے دوسرا مشورہ یاد کرتے ہوئے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور سکے اپنے پاس رکھ لیے۔ سکوں کی مدد سے رحیم نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اپنی زندگی سنوارنے لگا۔ اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کے گھر کی حالت بھی بدل گئی اور وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ انہوں نے رحیم کی اچانک خوشحالی کو محسوس کیا اور ایک دن پوچھا، یہ سب پیسہ کہاں سے آیا؟ رحیم نے تیسرا مشورہ یاد کیا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ایک رشتہ دار کی وفات پر وراثت میں حصہ ملا ہے۔ یہ بات ان کی پڑوسن مریم نے سن لی۔ مریم نے اپنے شوہر کو رحیم کا پیچھا کرنے پر مجبور کیا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ رات کے وقت مریم کا شوہر رحیم کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں رحیم اپنے پیسے چھپاتا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ وہاں خزانہ دفن ہے اور کھدائی کرنے لگا۔ زمین اچانک گر گئی اور وہ اس گڑھے میں گر کر مر گیا۔ مریم نے اپنے شوہر کی موت کا الزام رحیم پر لگا دیا اور بادشاہ کے دربار میں شکایت کی۔ بادشاہ نے رحیم کو بلاوا بھیجا۔ رحیم خوفزدہ تھا لیکن اس نے چوتھے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کے سامنے سچ بولا۔ اس نے تمام حقیقت بیان کر دی، دانا آدمی سے ملنے سے لے کر مرے ہوئے فقیر کی دولت تک۔ بادشاہ اس کی ایمانداری اور دانش مندی سے بہت متاثر ہوا اور کہا، تمہاری دانائی نے تمہیں کامیاب بنایا اور تمہاری سچائی نے تمہیں محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر زمین اور مال عطا کیا۔ رحیم اور آمنہ کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ یہ کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور لوگوں کو یہ سبق ملا کہ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن آخرکار سچ ہی کی جیت ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کب سچ بولنا ضروری ہوتا ہے اور کب حکمت کا استعمال ضروری ہے۔